بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ خالد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ترجمان ٹی وی۔ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ آج ہم دو موضوعات پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے جامپور میں ہونے والے ضمنی الیکشن کے حوالے سے، اور اس کے بعد جو 5 رکنی سپریم کورٹ کا بینچ کے پی اور اس کے پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے سماعت کر رہا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ تو کل آپ کو ناظرین پتہ ہوگا کہ کل اپنا جامپور میں ضمنی الیکشن ہوا، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار محسن لغاری 90,000 سے زائد ووٹ لے کر بھاری اکثریت سے کامیاب ہو گئے۔ اس الیکشن میں ان کے مد مقابل مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے امیدوار بھی تھے۔ مسلم لیگ نون نے اپنا امیدوار اویس لغاری کے بیٹے عمار لغاری کو بنایا تھا، اور تمام تر ان کی اپنا کوششوں کے باوجود وہ صرف 55,000 ووٹ حاصل کر سکا، جبکہ پیپلز پارٹی کا امیدوار اختر گجرانی وہ صرف 20,000 ووٹ لے سکا۔ حالانکہ جب الیکشن کمپین ہو رہی تھی تو اس وقت جو تحریک انصاف کے سپورٹر تھے ان کے خلاف بے بنیاد اور من گھڑت مقدمات بنائے گئے، کئیوں کو گرفتار کیا گیا اور کوشش کی گئی بھی کسی طرح خوف و ہراس پھیلایا جائے اور تحریک انصاف کے ووٹر باہر نہ نکلیں اور ووٹ نہ کاسٹ کریں، اور ہم یہ سیٹ آسانی سے جیت کے ایک عوام میں تاثر دیں کہ ہماری پوزیشن بہت بہتر ہو گئی ہے۔ لیکن یہ کچھ اور سوچ رہے تھے، لیکن عوام کو جیسے ہی عمران خان نے ایک ویڈیو لنک پہ میسیج دیا، خطاب کیا، اور اس نے عوام سے ریکویسٹ کی کہ آپ اپنے ملک کی خاطر یہ ڈر کی جو ہے نا زنجیریں یہ توڑیں اور باہر نکلیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کریں۔ اور عوام نے راجن پور اور جامپور کے عوام نے ان کے اس حکم پر لبیک کہا، اور عوام اتنے زیادہ تعداد میں نکلی کہ یہ کہیں نظر ہی نہیں آئے نا۔ جب الیکشن کا رزلٹ آیا تو 90,000 ایک طرف ہیں، اور جو مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے وہ صرف 55,000 ووٹ لے سکے، اور جو پیپلز پارٹی کے تھے وہ صرف 20,000 ووٹ لے سکے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عوام میں تحریک انصاف کی مقبولیت کہاں پر پہنچ چکی ہے۔ اب دیکھیں کہ سارے انتظامیہ ان کی تھی، الیکشن کمیشن ان کا تھا، سب کچھ ان کا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے اتنی کوششیں کی، لوگوں کے کام کیے، ان کو مختلف لالچ دیے، لیکن اس کے باوجود یہ الیکشن نہیں جیت پائے، اور اتنے بڑے مارجن سے نا یہ الیکشن ہار گئے، جبکہ ان کے اگینسٹ جو بندہ لڑ رہا تھا اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا سوائے خدا کے، اور اس نے اپنی محنت کی، اور عمران خان کی جو عوام میں پذیرائی تھی اس کی وجہ سے وہ آسانی سے الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسی طرح اب دیکھیں، اب پنجاب کے تو الیکشن شاید عدلیہ نے ملتوی کر دیے ہیں، ابھی یہ 3 الیکشن اور بھی ہونے ہیں اسلام آباد میں، کیونکہ وہ ہائی کورٹ کے انڈر نہیں آتے، اس لیے وہاں پہ ہوں گے، اور مجھے کبھی امید ہے کہ وہاں پہ بھی اسی کے مطابق رزلٹ آئیں گے۔ جتنی مرضی یہ کوششیں کر لیں، دیکھیں عوام کا ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے، اور جتنی انہوں نے مہنگائی کی اور جتنا عوام کو انہوں نے مہنگائی کی چکی میں پیسا ہوا ہے، اس سے عوام بالکل ان سے متنفر ہو چکے ہیں، اور بھی کسی بھی قیمت پہ وہ ان کو ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن یہ پھر بھی اپنی کوششیں جاری رکھی ہوئے ہیں۔ حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ یہ اپنا جنرل الیکشن اناؤنس کرتے اور نیوٹرل جو ہے نا سیٹ اپ لے کے آتے، اور جو بھی جیتتا ہے اس کو حکومت ملنی چاہیے، اس کا حق ہے، لیکن یہ ایسا نہیں کر رہے۔ تو میرے خیال میں اتنا بھی یہ ڈیلے کر رہے ہیں، ان کی پوزیشن جو ہے دن بدن وہ کام ان کی پذیرائی میں کمی آ رہی ہے، اور یہ مزید پیچھے سے پیچھے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ اپنی کوششوں میں مصروف ہیں۔ لوگوں کے کہنے کے مطابق تو یہ لگتا ہے کہ زرداری صاحب کی جو چال تھی نا مسلم لیگ نون کو ختم کر دیں گی، اس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں، اور انہوں نے ان سے وہ تمام جو انہوں نے باتیں کی تھیں میاں شہباز شریف صاحب نے ان کے خلاف، ان کا بدلہ انہوں نے ان سے اس طرح کر کے ان کو حکومت دلوا کے لے لیا ہے۔ ابھی نہ ان سے معیشت سنبھل رہی ہے، نہ کوئی ملکی معاملات ٹھیک ہیں، لا اور آرڈر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، کسی طرح بھی یہ کسی سائڈ سے بھی کوئی بہتر رزلٹ نہیں آ رہے، ہر طرف سے یہ رزلٹ جو ہے نا وہ برے سے برے دن بدن ہو رہے ہیں۔ لیکن پتہ نہیں یہ کیوں
ابھی بھی انتظار میں ہیں کہ کوئی شاید کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی مدد آئے گی جو ان کے لیے کوئی بہتری لائے گی، پر میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا۔ چند دنوں بعد 16 مارچ کو شاید اسلام آباد میں الیکشن آنے ہیں۔ میری جو ذاتی رائے ہے اس کے مطابق ان کا رزلٹ بھی سیم آئے گا، یہی جو اپنا راجن پور کا رزلٹ آیا ہے یہی رزلٹ اس کا آئے گا، کیونکہ یہ دیکھیں پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں نا وہ انتہائی الیکشن سے گھبرائی ہوئی ہیں، ان کی کوشش ہے کسی طرح الیکشن سے رائے فرار اختیار کی جائے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ممکن نہیں ہوگا، یہ بھاگ نہیں سکیں گے، الیکشن سے رائے فرار اختیار نہیں کر سکیں گے، آخر الیکشن ان کو کرانا پڑے گا۔ دیکھیں ہمارے پاکستان میں ایک آئین ہے اور آئین کے تحفظ والے لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں جنہوں نے آئین کا تحفظ کرنا ہے، تو اس لیے مجھے کبھی امید ہے کہ یہ الیکشن بھی ہوں گے اور الیکشن میں ان کو شکست فاش ہوگی۔ ابھی سپریم کورٹ میں 5 رکنی بینچ جو ہے وہ کے پی اور پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے بھی سماعت کر رہے ہیں۔ دیکھیں کہ 3-4 دن پہلے یہ بینچ بنا تھا 9 رکنی بینچ، جس نے اس کی کیس کی سماعت کرنی تھی، اور جیسے ہی بینچ بنا ہے حکومت نے، پی ڈی ایم کی حکومت اور اس کے جو رفقا کار ہیں انہوں نے بینچ اور ججز کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دیں۔ حالانکہ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اسی بینچ کے 5 لوگ اس میں وہ شامل ہیں کہ جنہوں نے قاسم سوری صاحب جو تھے ڈپٹی اسپیکر عمران خان کے اسمبلی کے، ان کی رولنگ کو مسترد کیا تھا، اور اس وقت تو یہ سارے جج ان کو بڑے اچھے لگ رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بڑا اچھا فیصلہ آیا اور بڑا اچھا جناب فیصلہ جج صاحبان نے دیا ہے۔ لیکن اب جیسے یہ بینچ بنا ہے انہوں نے جناب ان کے خلاف زہرا افشائی شروع کر دی، جس بنا پر آج 4 ججز نے اس بینچ سے علیحدگی اختیار کر لی، جن میں جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جسٹس اطہر من اللہ صاحب، جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب، جسٹس یحییٰ افریدی صاحب شامل ہیں، جنہوں نے اس بینچ سے علیحدگی کر لی۔ اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ 5 رکنی بینچ ہی اس کیس کی سماعت جاری رکھے گا، اور انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ کل 9:30 سے لے کے بے شک ہمیں لمبا ٹائم پہ بیٹھنا پڑے، کل اس کی سماعت کو مکمل کر کے اس کا فیصلہ سنا دیا جائے۔ اور دیکھیں فیصلہ میری اطلاعات اور میرے ذہن کے مطابق تو یہی آئے گا کہ جج صاحبان اس بات کا تعین کریں گے کہ جناب الیکشن کی تاریخ کا اعلان کس نے کرنا ہے، اور وہ اس سے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کروائیں گے، اور ہر جو بھی محکمہ الیکشن کمیشن کو اس کا بتائیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، انتظامیہ کو بتائیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کس طرح یہ سیکیورٹی اور جو بھی معاملات ہیں وہ ہر ایک محکمے کی یا ہر کی ذمہ داری لگائیں گے، اور ان سے وہ کام لیں گے جو ان کے ذمے آتے ہیں، اور ان سے وہ انشاءاللہ کروائیں گے۔ اور مجھے کبھی توقع اور امید ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے جج صاحبان کی طرف سے یہ 05 کی طرف سے 05 پہ آئے گا۔ اور دیکھیں آئین جو ہے نا جی، آئین میں ایک بات واضح ہے کہ جب بھی کوئی اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو اس کے 90 دن کے اندر تو انتخابات ہونے ہی ہونے ہیں نا، اس سے رائے فرار کیسے اختیار کی جا سکتی ہے؟ جج صاحبان جو ہیں انہوں نے آئین کا تحفظ کرنا ہے، اور انہوں نے دیکھنا ہے کہ آئین کیا کہتا ہے، اور آئین سے باہر تو انہوں نے جانا نہیں، انہوں نے آئین کے مطابق فیصلہ دینا ہے۔ یہ تو ایسے ہی یہ مطلب نون لیگ والے اور پی ڈی ایم والے پریشان تھے کہ یہ فلاں جج صاحب کیوں آگے، فلاں کیوں آگے، ہمارا یہ کیس نہ سنیں، حالانکہ یہ دیکھیں یہ تو ان کا کوئی ذاتی کیس نہیں ہے، یہ ملکی لیول کا کیس ہے، اور اس پہ پورے ملک کے معاملات ہیں، پورے 2 صوبوں کے الیکشن ہونے ہیں، اس حوالے سے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، نہ کہ کسی پی ڈی ایم کے لیڈر کا کوئی ذاتی فیصلہ وہ دے رہے ہیں جس پہ یہ اعتراض کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے دیکھیں اعتراضات بنتے نہیں ہیں، ہماری اعلیٰ عدلیہ ہے، ہمارے لیے بڑی قابل عزت ہے، ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے، نہ کہ یہ اٹھ کے عام جو منسٹر ہیں جناب ان کے خلاف باتیں پریس کانفرنس میں ادھر ادھر جلسوں میں کرتے ہیں، ان کی حتیٰ کہ تصویریں تک لگائی ہیں، جو کوئی انتہائی ایک شرمناک اقدام ہے۔ ان اقدامات سے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، ان سے انہیں دور رہنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے، اپنی عدلیہ کی عزت کریں۔ یہ دیکھیں یہ وہی ایک بار پھر وہ لا رہے ہیں جو جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کا جو زمانہ تھا جب انہوں نے اپنا عدلیہ پہ حملہ کیا تھا، وہی دن یہ دوبارہ لانا چاہ رہے ہیں، لیکن اب یہ دیکھیں وہ دور نہیں ہے، یہ 90 کا دور نہیں ہے، اب یہ 2023 ہے، اب حالات بڑے بدل چکے ہیں، اب ہر بندہ ہر بات کو سمجھتا ہے، عوام بڑی باشعور ہے، اور ہر چیز کو دیکھ رہی ہے، ہر چیز پہ نظر رکھے ہوئے ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ تو اس لیے ان کو چاہیے کہ جو بھی جج صاحبان کا فیصلہ آتا ہے ہماری اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے،
وہ سب کو قبول ہوگا اور ان کو بھی قبول کرنا چاہیے اور اس پہ وہ عمل درآمد کروائیں. اسی سے ان کی بہتری ہے، نہ کہ کوئی ایسے کام کریں جیسے آئین کو سبوتار کریں اور ایسے کوئی معاملات میں کل یہ پھنس جائیں خود ہی. تو اس لیے میں ان کو مشورہ دوں گا پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کو کہ وہ ان سے ایسے اقدامات سے بچیں. اب دیکھیں اگر فیصلہ جو بھی آتا ہے میرا خیال ہے کہ سب کو اس کو ماننا چاہیے، حکومت کو بھی ماننا چاہیے، اپوزیشن جماعتوں کو بھی ماننا چاہیے. اگر یہ نہیں مانیں گے اور اس کے خلاف روڑے اٹکائیں گے تو پھر ظاہری بات ہے حالات کسی اور طرف چلے جائیں گے، تو پھر سارا کچھ ہر کسی کے ہاتھ سے نکل جائے گا. پھر وہ کیا فائدہ جب وہ کیا کہتے ہیں چڑیاں چوگ گئی کھیت اور بعد میں یہ پچھتائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا. تو اس لیے ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور یہ دیکھیں کہ ملک کے لیے کیا بہتر ہے، ملک کی معاشی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے. ان کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشن مسٹ ہیں. اگر یہ ہوں گے، ایک مضبوط حکومت آئے گی تو ملک کو کسی اچھی طرف لے کے جائے گی. اگر اسی طرح یہ معاملات لڑائیوں میں چلتے رہے تو معیشت تو ہماری دن بدن پہلے بیٹھ چکی ہے، مزید یہ بیٹھتی جائے گی. اپنا اور اپنے ارد گرد کے دوستوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.